مسلسل اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، ہر ڈیکیڈ کا چیپٹر، تو فزیکل اور مینٹل ٹارچر اور کنٹینیوس جیلز میں ان کا وقت گزرا ہے. کافی عذاب میں ہے ان کا، جو اگر دیکھا جائے زندگی ان کی، اور اذیت سے گزرتے ہیں ہر لمحہ ہر دن. کہ ایک پرزنر کو جو بیسک رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں یا ان سے بات کر سکیں یا ان کو لیٹر بھیج سکیں یا کوئی ای میل کسی بھی قسم کی کوئی کورسپونڈنس ہو، تو وہ ایبسلوٹلی وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آتا اس کا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف تضاد کاسٹ. آج ہمارے ساتھ کشمیر سولیڈری ڈے کے حوالے سے خصوصی مہمان ہیں میڈم مشال ملک. ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جو زندگی کشمیر کی تحریک کے ساتھ جس طرح سے جڑی ہوئی ہے وہ کیا سوچتی ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں اور JKLF کے رہنما ہیں بھارت کی جیل میں اس وقت گزار رہے ہیں. جانتے ہیں کہ ان کی حالت زار کیا ہے. میم بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. آپ یاسین ملک صاحب کی حالت کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں، اور یہ کہ آپ کی ان سے آخری بار کب بات ہوئی ہے؟ ان کی حالت اوور دی ایئرس کافی ڈکلائن کی ہے، کیونکہ مسلسل اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، ہر ڈیکیڈ کا چیپٹر، تو فزیکل اور مینٹل ٹارچر اور کنٹینیوس جیلز میں ان کا وقت گزرا ہے. جو ایک عام سا بھی کوئی قید ہو، مطلب کوئی اس میں ٹارچر نہ بھی ہو، مگر قید ہی ہوتی ہے، تو ان کو تو 3rd ڈگری میں ہمیشہ فیس کیا. تو ان کی حالت گریجولی اوور دی ایئرس خاصی ویک ہو گئی ہے. کڈنیز کے کرونک پیشنٹ ہیں، ان کا ہارٹ کے ایشوز ہیں، اور لائف سیونگ ڈرگز جو دینی ہوتی ہیں وہ اکثر نہیں دی جاتی ان کو، ان کا میڈیکل کیئر نہیں کیا جاتا، اور ساتھ ساتھ ان کو کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، نہ ان کو فزیکلی کورٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر، اور یک طرفہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو کافی عذاب میں ہے ان کا، جو اگر دیکھا جائے زندگی ان کی، اور اذیت سے گزرتے ہیں ہر لمحہ ہر دن. کیونکہ آزادی کی جو بیٹلز ہیں، دنیا میں سب سے جو مشکل ترین بیٹلز رہی ہیں دنیا کی تاریخ میں، وہ آزادی کی تحریکیں ہیں. اور اس کے لیے لیڈ کرنا اور اس کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا، اور جب اسپیشلی ساری لیڈرشپ جو ہماری ہے، خاص طور پہ گیلانی صاحب کی شہادت کے بعد، اور جو GRL انہوں نے آپس میں بنائی، جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ، تو ایک وہ بھی، اور ایک پھر JKLF کے چیئرمین کے طور پر، اور ایک یونیفائڈ جو پلیٹ فارم بنایا جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کا. تو بہت سی ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، اور بڑا ان کا ایک انٹرنیشنل رول ہے فار، اگر کبھی بھی اس مسئلے کا اگر حل ہونا ہے تو وہ ٹیبل پر ہونا ہے. تو جب تک ہماری قیادت زندہ نہیں ہوگی تو وہ تو امپاسبل ہے کہ جب اسٹیک ہولڈرز ہی آن بورڈ نہ ہوں. تو ہم سے بھی رابطہ ان کا نہیں ہوا. 10 سال سے اوپر ہو گیا ہے، 10.5 years ہو جائیں گے جلدی، 1-2 مہینے میں، کہ ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی. اور بس زندگی انتظار میں گزر جاتی ہے انسان کی، ایسی اسٹرگلس کے اندر، بس یہی ہے. یاسین ملک صاحب نے 1994 میں ایک عام اسٹرگل کو خیر آباد کہا اور ایک سیاسی جد و جہد میں شامل ہوئے، اور پھر بھی ان کو یہ سزا ملی. اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک اسٹرگل میں ایک حریت لیڈر ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا ایک حریت لیڈر سے کا یعنی ان کی بیوی ہونا آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ آئی تھنک یہ کانٹوں کی سیج ہے اگر دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں، کیونکہ دنیاوی طور پہ تو کوئی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ابھی آگ ہے اور اس کے اندر ایک آپ نے چھلانگ مار دی ہے. مگر اگر ہم اپنے انسانیت کی بات کریں، اپنے اسلام کی بات کریں، یا دنیا میں کوئی بہت بڑے مقصد میں کوئی اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی بات کریں، تو پھر تو یہ لارجر دین لائف ہے. اور پھر ایسے کاموں میں آپ خود نہیں آتے، اللہ آپ کو چنتا ہے. ورنہ کیونکہ اتنی بظاہر ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے کہ کیا زندگی ہے، آگے کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اتنے بڑے بڑے کیسز تب بھی چل رہے تھے، پینڈنگ تھے، کچھ چل رہے تھے، کچھ ایکٹیو. تو بس یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس میں میری والدہ کا بہت میجر رول تھا کہ انہوں نے بہت انکریج کیا، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ زندگی میں وہ تو سب لوگ ہی جی رہے ہیں اپنے لیے، اپنی زندگیوں کی سٹرگلز میں. کوئی بہت بڑی جہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اگر اللہ نے، کیونکہ وہ ایک ریبیلیس ریولوشنری تھاٹس تھیں میرے پیرنٹس کی، تو ایسے ہی گھرانے میں جب آپ کا بیک گراؤنڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے، آپ کی کیسی گرومنگ ہو، تو وہ آئی تھنک ان کا بھی بڑا میجر رول تھا. اور ایک مجھے خود بہت پسند تھے، تو ابھی بھی آئی ہیو نو ریگریٹس. مگر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہماری ہی لائف ٹائم میں جو ہے ہمیں اس کا رزلٹ ملے اگلی نسلوں، مگر یہ ہے کہ اس کا رزلٹ ضرور انشاءاللہ ہمیں ملے گا. بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 جب سے ختم ہوا ہے تو انہوں نے 70% تقریباً، جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، وائلنس وادی میں کم ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو ان کا ڈیفینیشن ٹیررزم کا کیا ہے. خود آپ ٹیررسٹ ہیں، خود آپ سب سے بڑا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور ورلڈ اوور میں. اب جو آر ایس ایس اور ایچ ایس ایس کا ٹرانس نیشنل نیٹ ورک ہے ٹیرر کا، تو اس کے تھرو پاکستان میں آزاد کشمیر کے اندر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، ڈفرینٹ پروونسز کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگز بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا، یورپ کے اندر بہت سے ممالک ہیں، ایون عرب ورلڈ کے اندر بڑے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں یہ ایکٹیولی ان کے جو سلیپر سیلز ہیں ان کا ایکسپوز ہوئے ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا ریکٹ ہے جس کو اگر نہیں روکا، جو کہ نہیں روکا کشمیر کے اندر، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹیررزم دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ سائلنس کی پالیسی ہے ان کی طرف سے، زیرو ٹالرنس کی، اور جو کوئی ڈائسینٹنگ وائس، چاہے وہ انڈیا میں ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. دے آر ورکنگ آن دیٹ. بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے 370 والے فیصلے کو. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیریوں کے حقوق کی جو اسٹرگل ہے، اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کیس ڈز ناٹ فال انڈر دا انڈین سپریم کورٹ، اٹ فالز انڈر یونیورسل جورسڈکشن، انٹرنیشنل لا، بیکاز ہم ابھی تک کسی کا حصہ نہیں بنے، پلیبسٹ نہیں ہوا ہے، فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کیا، حق خود ارادیت کا موقع نہیں ملا پلیبسٹ کا. تو یہ جو بھی کوئی یک طرفہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، چاہے ان کا پارلیمنٹ ہے، چاہے ان کی ملٹری ہے، چاہے ان کی انٹیلیجنسیا ہے، چاہے ان کے کورٹس ہیں، anything that they do in no way can any way supersede the UN resolutions. تو یہ تو میلیفائڈ ہیں، دس از بلیک لا، بلیک جسٹس ہے، بلکہ آئی کال اٹ جوڈیشل ٹیررزم. اور آج تک کسی کشمیری کو ہندوستان کی کورٹ سے کبھی جسٹس نہیں ملا. آپ افضل گرو شہید کا لے لیں کیس، ان کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا، تو جسٹ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک ہی مسٹ بی ہینگڈ. آج تک ان کے مورٹل ریمینز نہیں ملے. اسی طرح مقبول بھٹ شہید کی بھی دیکھ لیں، ان کی بھی برسی آنی ہے 11 فیبروری کو، تو آج تک ان کی بھی جسٹ خاکی نہیں ملی. اور یاسین صاحب کا بھی کیس دیکھ لیں، دوسرے جتنے بھی ہمارے حریت کے رہنما ہیں. تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی فارم آف جسٹس کمنگ فرام دیئر، کیونکہ دے آر دا پرپیٹریٹرز، دے آر دا کلرز، دے آر دی آکیپائرز. سو انہوں نے اپنے ہی کلرز کو، مرڈررز کو، اپنی اسٹیٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے، ہر اپنا جو بھی اسٹیٹ آرگن یوز کر کے. ہم 5 فروری ہر سال مناتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ جو ریلیاں نکالتے ہیں یہ کافی ہیں؟ اس سے ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں جو کشمیر کے لیے ہمیں کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، آئی تھنک بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ اس کے علاوہ. ایک تو اٹ شوڈ ناٹ بی اے نیشنل ہالیڈے، اٹ شوڈ بی اے ڈے جب اسکولس، کالجز میں، آفیسز میں، جہاں کہیں بھی ورک پلیسز میں مینڈیٹری ہو کہ پاکستان کی عوام اس طرح اپنی طرف سے ہر کیپیسٹی میں اپنی کیپیبلٹیز کے مطابق اپنا ایک سبسٹینشیل قسم کا ٹریبیوٹ دے، اور ایک سیریس سالیڈیرٹی کا میسج دے دنیا کو، اور ایجوکیٹ کیا جائے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں اس دن فنکشنز ہوئیں. تو یہ بڑا ایک ڈیلیما ہے کہ اس کو ایک نیشنل ہالیڈے
جو بنا دیا جاتا ہے، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک ان اینی وے اٹ ڈز اے فیور. بٹ اینی ہاؤ آئی اسٹل تھینک دا پاکستانی پبلک، سول سوسائٹی، سارے وہ آل واکس آف لائف. خاص طور پہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کا بزنس کا نقصان ہوتا ہے اس دن، اور وہ بھی نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر. میڈیا کے لوگ بہت اس کے اوپر اپنا رول پلے کرتے ہیں. بٹ کاش کہ اس کو ہالیڈے نہ ہوتا تو اسٹوڈنٹس بھی اس دن اپنے ایکٹیولی اپنی یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس کے اندر سمبولکلی اس ڈے کے اکارڈنگلی جو ہے اپنی ٹریبیوٹ دیں. اور ایک ڈے تو ایک آئی تھنک ایک سمبل بن جاتا ہے 5 فیبرری. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پورا ایئر کنسسٹنٹلی اس کے اوپر کام کرنا، اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کو جب تک ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس پہ کیمپین کانسٹنٹ نہیں کریں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا امپیکٹ دنیا تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے اس دن پہ ہر سال اگلے سال تک کا ایک پورا ایک لائے عمل جو ہے وہ حکومت وقت یا سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ لانچ کریں، اور وہ لائے عمل پھر فالو کیا جائے ڈفرینٹ سیگمنٹس، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے وہ ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں. تو کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، تو پریکٹیکل سٹیپس بہت ضرورت ہے اس وقت. ماضی میں پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے کشمیر کا کیس عالمی سطح پر لڑا ہے، یو این میں، ہر جگہ. اور اب ایسا لگتا ہے جیسے دنیا نے اور میڈیا سے بھی غائب ہے. ایک طرح سے لاسٹ کاز تو نہیں ہے، لیکن ایک لاسٹ سٹوری ضرور ہے، کہ ایک وہ ہائی لائٹ والی سٹوری نہیں، ہیڈ لائن کی سٹوری نہیں ہے کشمیر. تو آپ کیا کہتی ہیں آپ عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے یا عالمی رہنماؤں کو؟ ابھی بنتی ہے. دیکھیں جب پرائیورٹیز آپ کی، بے شک آپ ان پرنسپل کہہ رہے ہیں سارے لوگ کے اسٹیک ہولڈرز کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، مگر پریکٹیکلی آپس میں ہی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں اور لوکل ایشوز کی ہی ہیڈ لائنز بنتی ہیں، تو وہاں کہاں نیشنل انٹرنیشنل ایشوز آئیں. جب ایک مطلب ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی آگے چلی جاتی ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی ڈیمیج جو ہوا ہے کہ ایک سارا ایک لانگ ٹرم پالیسی کشمیر کے اوپر، اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں، انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جائیں، چاہے کرمنل کورٹ ہے، چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، چاہے وہ یو این اسپیشل کمیشن آف انکوائری اس کے اوپر بنائی جائے، اس کے اوپر آر ایس ایس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے کام کیا جائے. جو ٹیرر ایکٹیویٹیز وہ پاکستان میں کریں، آزاد کشمیر میں کریں، مقبوضہ کشمیر میں کریں. ہمارا گھر اس کا اتنا بڑا شکار ہوا ہے. مائی مدر واز پوائزنڈ اوور دا ایئر، سلو پوائزننگ ہو رہی تھی ہمارے گھر کے اندر، اسپیشلی جب میری بچی کا خطاب ہوا آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گروئنگ کنسرن ہے کہ جو آوازیں کشمیر کے اوپر گلوبلی بھی ہیں یا مقبوضہ میں ہیں یا ادھر بیٹھی ہیں، دے آر بینگ ٹارگیٹڈ، دے آر بینگ سائلنسڈ. تو اس کے اوپر بھی ایک گریو سیکیورٹی کنسرنز ہیں کہ اس طرح تو تحریکوں کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، ان کے سمبلز کو. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس کو آگے جو ہے ہم لوگ ایک پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم انڈیا کو پنش نہ کروائیں یا اکاؤنٹیبل نہ کرائیں یا ایکسپوز نہ کرائیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. اور جب تک کوئی روبسٹ پالیسی نہیں ہوگی، کیسے وہ ہیڈ لائنز بنے گی جب لوکل ایشوز، لوکل ٹاک شوز، لوکل ایونٹس ملک بھر میں صرف اور صرف اپنی انٹرنل وار کے، یا ایک پارٹی دوسرے سے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر ہی کر رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ، کیونکہ 5 اگست ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں شور مچا کشمیر پہ، ہیڈ لائنز ہوئیں ایوری ویئر، پیپل ور کمنگ آؤٹ. بدقسمتی سے کرونا آ گیا، 3 4 سال جو اس کے اندر لگ گیا، پھر اس کے بعد آپس میں جو یہ سب کچھ ہے. تو میں تو ان کو کہتی ہوں خدارا ملک کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے یہ 1 2 سال کے لیے اپنے انٹرنل ڈسپیوٹس کو دفن کر لیں، اکانومی پہ فوکس کریں. وہ چلے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں کی، بٹ سب سے جو آپ کی لائف لائن ہے، آپ کی ڈیفینس لائن ہے، آپ کو پانی سارا وہاں سے آتا ہے، آپ کو جتنی بھی دہشت گردی آپ کے ملک میں ہو رہی ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے، آر ایس ایس، ایچ ایس ایس، را، سب انوالوڈ ہیں. تو اپنے ملک کو اسٹرانگ کریں، اور ملک تبھی اسٹرانگ ہوگا جب آپ اپنی تحریک کو اسٹرانگ رکھیں گے. تحریک کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ویزیبل، سبسٹینشیل، ٹینجیبل سٹیپس لینے ہوتے ہیں. ان کو کشمیریوں کو لیڈ کرائیں، ڈیلیگیشنز پورے ورلڈ کیپٹلز میں جائیں، ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ انٹرنیشنلی، ان کے P5 کنٹریز کے ساتھ میٹنگز ہوں، جو بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے ان کو ملوایا جائے. کشمیر کے جو اسٹیک ہولڈرز یہاں پر ہیں ان کو باقاعدہ ڈاکیومنٹریز دکھائی جائیں، جوائنٹ سیشنز کے خطاب کروائے جائیں. ہم جو کشمیر کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، جس طرح آزاد کشمیر میں رضیہ سلطانہ کا کرایا تھا ہماری بچی کا، اس کے اگلے ہی دن ان کے والد صاحب کو VIP گاڑیوں کے اندر انڈیا اتنا ڈر گیا تھا، دے پریزنٹڈ ہم ان دا کورٹس.
جو ہم نے ایک 1.5 ایئرس 20 جولائی سال ان کا شکل دیکھی ہی نہیں تھی. تو یہ جب تک وہ اسٹیپس اس طرح نہیں لیے جائیں گے، ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ انڈیا کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی وے میں سیریس لے. اب آئی روٹ اے لیٹر ٹو راہل گاندھی جب یاسین صاحب ابھی نومبر کے اندر بھوک ہڑتال پہ گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو میڈیکل کیئر نہیں، ایک دوائی کی خاطر اپنی بھوک ہڑتال، آپ کو سننے کی مطلب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کو آن لائن پریزنٹ کریں تو آپ کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. تو مطلب کہ یہ کون سی ڈیموکریسی، کون سا مطلب کہ بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں. تو اس وقت جب میں نے ان کو لکھا لیٹر، تو اس کے بعد ان کے اپنے ہی کچھ وہاں پہ جرنلسٹ وغیرہ نے بہت سے آرٹیکلز لکھے جس کے اندر انہوں نے ایکسپوز کیا کہ جو اس کے اندر جو فکٹیشس چیزیں ڈالی گئی ہیں، جو لوپ ہولز ہیں اس کیس میں، اور کہاں کہاں جھوٹے طریقے سے یاسین صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ وہاں انڈین جرنلسٹ پریم جا شنکر نے سیریز ان کے اوپر لکھی، اور میں نے اس لیٹر میں راہل گاندھی کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے جنتر منتر میں اس کے اوپر ڈبیٹ کرائیں، ان کے کیس کے اوپر کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے. جب 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا نے آفیشلی یاسین صاحب کو انگیج کیا، جب پیس پروسیسز کی بات ہوتی تھی، جب ریکنسیلیشن کی، تو کیا وہ دہشت گرد تھے یا مودی دہشت گرد ہے؟ کون دہشت گرد ہے؟ کیونکہ یاسین صاحب کو آپ لوگوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر، ایوری کشمیری از ٹیررسٹ فار مودی. تو دس از اے بگ کویسچن ٹو دا پریویس گورنمنٹ آف انڈیا، ٹو آل پریویس گورنمنٹ، چاہے وہ واجپئی تھے، بی جے پی کے. تو وہاں سے آرٹیکلز آ رہے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ بھی اس کو سیریسلی لیا جائے، اور وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کے کیس کے اندر، اور جس سے حریت کے لیڈرشپ کے، ان کی پوری ایک ڈاکیومنٹس بنا کے ان کو جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پریزنٹ کیا جائے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ڈاکیومنٹریز بنائی جائیں، تاکہ دنیا کو ہمارا جو کیس ہے وہ پتہ چلے، اس کے اوپر اور زیادہ مزید کام ہو. موفا کو اس کے اوپر اور زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اور میں پچھلے کافی سالوں سے 5 اگست سے کچھ عرصہ پہلے سے میں کہہ رہی تھی کہ ایک ہمیں لیگل سیل چاہیے فارن آفس کے اندر، کیونکہ ایک ڈپلومیسی ایک چیز ہے، دوسرا ہے انٹرنیشنل لا کا پرزم، جس پہ ہمارے پاس بدقسمتی سے بہت کم ایکسپرٹس ہیں. پیلسٹینینز کی جب آپ بات کرتے ہیں، ان کے پاس بہت دنیا ہے، ان کے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر، ان کے پاس ایک انٹرنیشنل میڈیا فورمز انگیج ہوتے ہیں، وہ دن رات اس کو الائیو رکھتے ہیں. ہم نے بھی اس کو الائیو، اس کا بلب آن رکھنا ہے، صرف ایک دن کی حد تک نہیں. تو جب آپ وہ کریں گے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے کہ دنیا آپ کی بات سنے گی. اور ابھی بھی جو کہ دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے آفٹر پیلسٹینینز کی جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، ایک گروئنگ سمپتھی ہے ہیومن رائٹس کی، گلوبل پبلک کی. اس کو کیپٹلائز کیا جائے اس سینٹیمنٹ کو، اور جو ورلڈ کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی جینوسائڈ کو کنڈیم کریں، تو ان کو انگیج کیا جائے کشمیر کے اوپر بھی ایکولی. تو گاندھی صاحب کا اس پہ کوئی رسپانس ہے، یا آپ نے کبھی خود ایمنیسٹی یا جنیوا کنونشن سے رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے؟ بالکل ہر جگہ کیا، ان کی طرف سے، انڈینز کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آتا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک لیپس ہے کہ ایک پرزنر کو جو بیسک رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں، یا ان سے بات کر سکیں، یا ان کو لیٹر بھیج سکیں، یا کوئی ای میل کسی بھی قسم کی کوئی کورسپونڈنس ہو، تو وہ ایبسلوٹلی وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آتا اس کے اوپر. تو جب تک کہ ایسے ایشوز کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے انڈیا. اور جہاں تک راہل گاندھی کے لیٹر کی، اس کے فوراً بعد ہی انڈین اسٹیٹ کی طرف سے جو انویزیبل رسپانس آیا تھا کہ ان کا تھوڑا بہت انہوں نے، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر آیا تھا، وہ ایک اوپن لیٹر تھا، وہ کوئی کلوز لیٹر بھی نہیں تھا، جس کے اندر میں نے چیلنج کیا کہ آپ لے کر تو آئیں نا کبھی یاسین صاحب کا کیس، پبلکلی تو لے کر آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ساری چیزیں میرے پاس ہیں، ہم بھی ایکسپوز کریں. دے آر بینگ امبیرسڈ. تو پھر وہ کچھ وہاں کے سینئر موسٹ جرنلسٹ نے انڈین اسٹیٹ کو کور کرنے کے لیے امبیرسمنٹ، کیونکہ انڈین اسٹیٹ کو بھی اس وقت آر ایس ایس نے کمپلیٹلی ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو، کیونکہ کل سونر اور لیٹر یہ باتیں انٹرنیشنلی آنی ہیں، یہ ایکسپوز ہونی ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھی سینکشنز لگنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے کچھ لے جانا ہے یا شہید ہونا ہے. ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ، جس طرح پیلسٹینینز کے پرزنرز اب ریلیز ہو رہے ہیں، ہار مانتے ہیں ایگریسرز اور آکیپائرز بھی، تو ان کا بھی ٹائم بہت جلد آئے گا. مگر یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے آرٹیکلز میں خود انڈینز بول رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جہاں سے ایک پاکستان کی حکومت نے ان کو، اکثر اس والی نے بھی
کہا کرکٹ ڈپلومیسی کا، اس پہ بھی فلیٹ نو آیا. پھر سی ایم جو ہے پنجاب کی، انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی اسماگ ڈپلومیسی کی. تو میں اس وقت حیران ہوئی، میں نے کہا ہمارا قتل عام ہو رہا ہے کشمیریوں کا، تو یہ کہاں سے کوئی کرکٹ ڈپلومیسی بول رہا ہے، کوئی اسماگ ڈپلومیسی، یا تو ہمارے گھر میں زہر دیا جا رہا ہے. تو کیا ہے اس کا لاجک؟ کیا یہ موفا کے تھرو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا پبلکلی جو سی ایم پنجاب نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا انڈیا کے بہت بری طرح. اسماگ ڈپلومیسی، اسی طرح کرکٹ ڈپلومیسی پہ جے شنکر جو خود یو این میں جا کے کہہ رہا ہے پاکستان ٹیررسٹ ہے، پاکستان فلانا یہ وہ، انڈین آرمی چیف اب ان کے کیا کیا غلط باتیں کر رہے ہیں. تو جب ایسے ماحول میں آپ کیا ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں؟ اس ماحول میں آپ نے انٹرنیشنلی جانا ہوتا ہے، آپ نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ پنگے بڑھائیں یا ان کو ساتھ سویٹلی بات کریں. اور 50 سال سے بھی اوپر ہو گیا آپ نے ڈپلومیسی کو دے دیے، جس میں سے کچھ بھی نہیں ملا بائی لیٹرلزم. تو لیٹس فوکس آن دوز مینز وچ آر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل، اور ہم اپنا کیس جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کریں اور دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں. دس شوڈ بی آر مین فوکس رائٹ ناؤ. بھارت نے لیڈرشپ کو بھی بند کیا، کرفیو لگائے، انٹرنیٹ بند کیا، زندگی مفلوج کی، اور فوج کے سائے میں الیکشن بھی کسی طرح سے کروائی دی ہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی کشمیر کے اندر سے پھر کوئی ایک دوبارہ سے کوئی تحریک اٹھے، یا ایک ویو دوبارہ سے آئے جو ہم پچھلے 7-8 سالوں میں شاید لوگوں کو اتنا دبایا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے تو نہیں ریئیکٹ کر رہے، لیکن ووٹ سے تو انہوں نے کیا ہے. ووٹنگ بھی جو انہوں نے کی ہے اس میں بہت سے گوسٹ ووٹرز بھی تھے، جو کہ 50 لاکھ انڈینس کو ڈومسائل ایشو کیے گئے ان 5 ایئرس کے اندر. اور اب ان کا یہی پلان ہے کہ اگلے 2-4 سالوں کے اندر اور مزید 50 لاکھ انڈینس کو ڈومسائل ووٹر رائٹس دیے جائیں، تاکہ وہ میجورٹی میں آ جائیں اور ان کو ایز گوسٹ ووٹرز آن لائن ان کی ووٹنگ الاؤ کی گئی ان کے اندر. تو کشمیری بہت کم تھے جنہوں نے ووٹ، اور ووٹ بھی جنہوں نے کیا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہمیں وہ ایبروگیٹ کیا جائے آرٹیکل 370 اور ریسٹور کیا جائے اسٹیٹ ہوڈ. اور آپ نے اکثر اگر فالو کیے ہوں اس زمانے کے جتنے بھی لیڈرز، چاہے محبوبہ مفتی عمر عبداللہ، انہوں نے ڈور ٹو ڈور کنویسنگ کی اور جلسوں میں بھی کہا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم یاسین صاحب کو بھی رہا کروائیں گے. تو یہ بھی کیونکہ موسٹ پاپولر لیڈرشپ کے اندر ان کا بھی رول ہے اور حریت رہنماؤں کا. تو باقاعدہ نام لے لے کے یاسین صاحب کا لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے اور پھر ریسٹور کرنا. تو ابھی اس وقت تو لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں پہ جوتیاں مار رہے ہیں ان کو کہ کون سا اسٹیٹ ہوڈ، کون سی ایبروگیشن آرٹیکل 370 کہ آپ تو گفٹس پہ گفٹس دے رہے ہیں، شالز دی جا رہی ہیں مودی کو، اور آپ ان کے سامنے تو بالکل ہی سبسروینٹ. تو یہ انہی کے پانز ہیں، انہی کے پاپٹس ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. مگر کسی بھی صورت میں سینٹیمنٹ کو کوئی بھی دنیا کی طاقت یا ہندوستان کی کسی بھی قسم کی آفر نے ابھی تک دبایا نہیں ہے. اور ابھی بھی جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، اتنی زیادہ اسکریننگ ہے، اتنی زیادہ بیریئرز ہیں، اتنی زیادہ مانیٹرنگ ہے، اتنی زیادہ وہ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں کیمراز کی ہر جگہ پہ، اور سیٹلائٹ امیجز کے تھرو واچ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے اوپر ان کی پراپرٹیز سیز کر دی گئی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی، ان کو ہر لحاظ سے جابس بھی نہیں دی جا رہی، ایجوکیشنل کوٹا بھی ان کا لے لیا ہے. تو ایسے بھی انوائرمنٹ میں جتنی بھی وہ سپریشن کریں، مگر ہم نے نہیں دیکھا کہیں بھی انڈیا کا کوئی کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے، کیونکہ آکوپیشن تو بڑھتی جا رہی ہے. یا تو اف دے آر دیٹ سیکیور تو وہ کھلے عام وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ دیں. اف دے تھنک کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں اینڈ دیر از نو ریزنٹمنٹ، دیر از اینڈ سم ٹائمز فریڈم موومنٹس میں ٹائڈز ہائی ہوتی ہیں، لو ہوتی ہیں، مگر ہائی اور لو اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری موڈ یا ہماری اٹراسٹیز کم یا زیادہ ہوتی ہیں. وہ بیسکلی سپریشن زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، یا سائلنٹ یا ایکسیس نہیں دی جاتی آپ لوگوں کو. پیلسٹائن کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ دنیا کو بہت سی وہاں کی رپورٹنگ جو ہے فرسٹ ہینڈ مل جاتی ہے، کشمیر کی ملنا نیئر ٹو امپاسبل ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ ڈیلیما ہے کہ انفارمیشن نہیں پہنچ سکتی ٹائملی. فائنل کوشچن میم، جو آپ کا ابھی ریسنٹ ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے انٹرم منسٹر، وہ کیسا تھا؟ وہ بھی میں نے جب انٹرم منسٹری میں نے لی، کیونکہ میں پچھلے 7-8 ایئرس سے
ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرگل کر رہی تھی کہ بھی خدارا آپ ہمیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ دلوا دیں ہماری فیملی کو. انڈین لابی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ویزاز نہیں لگتے، اور تحریک کا مین فیز جو تحریک کو لیڈ کریں ان کا خاندان آدھا یہاں بچھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور جب ہم دنیا میں جائیں گے، ہم تحریک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور ہم وکٹمز بھی ہیں، اور ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ نہیں مل سکا. تو یہی ایک انٹرم، کیونکہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ تھا، تو اس وقت پھانسی کا کیس چل رہا تھا یاسین صاحب کا بہت ہی ایکٹیولی مودی سرکار. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی. تب بھی جب مجھے آفر ہوا تو میں نے یہی کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں کیونکہ ایک ایک تحریک کا ایک بہت بڑا برڈن ہے ہمارے اوپر، جو ہم نے دنیا میں بھی لے کے جانا ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ کیونکہ میں پاکستان کی بھی بنی ہوں، تو میری کوشش ہوگی کہ اس ٹائم کے اندر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. کہ انٹرم میں تو پاورز وہ نہیں ہوتی، مگر آپ کیونکہ آپ پورے پاکستان کے ہوتے ہیں، چاہے آپ الیکشن سے آئے ہوں، چاہے آپ انٹرم میں آئیں، آپ کے پاس مینڈیٹ، اب پوری پبلک کو آپ ریپرزینٹ کریں یا ان کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر میں باہر کے ملکوں میں گئی، میں نے بہت جگہوں پہ اسپیچز بھی کیں، لابی بھی کیا، سائڈ لائنس پہ بہت امپورٹنٹ لوگوں سے میری میٹنگز بھی ہوئی انٹرنیشنلی. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان فیو منتھس کے اندر جو پھانسی کا پورا فوکس تھا، مودی کا الیکشن ایئر تھا، کشمیر فائلز مووی بھی انہوں نے لگا لی تھی، تو ان کا فوکس تھا کہ ان کی خدا نخواستہ ان کی ہینگنگ کا انہوں نے پلان بنایا تھا. تو اسی ٹائم پر انہی کی وائف کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ہیومن رائٹس کے اوپر، اور وہ گلوبلی ہر جگہ کانٹیکٹ میں تھی. اور جہاں کیونکہ آپ رجیم میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایکسیس زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ کیونکہ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی میرے پاس بہت سے پلیٹ فارمس تھے شور مچانے کے لیے تحریک کے بعد. تو وہ ان کا ڈیلے ہو گیا. تو الحمدللہ ان کی جان بھی بچ گئی، اور الیکشنز کے اندر مودی کوڈ ناٹ یوز دس کارڈ. یہ اللہ نے ہماری مدد کی. دوسری اس دوران فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان جو ہوا، حالانکہ انٹرم تھا، وہ بھی میں نے ایک ایکسٹرا، کیونکہ آئی ایم اے فریڈم فائٹر، ہمارا ایک اور طرح کا مزاج ہوتا ہے. تو اس زمانے میں پیلسٹائن کے اندر جو یہ جینوسائڈ شروع ہوا، یہ وار، تو کیونکہ ہم پیلسٹینینز، مطلب کہ آپ سمجھیں کہ اپنے سگے رشتہ داروں سے زیادہ میں آئی ایم کلوزر ٹو مائی پیلسٹینین فرینڈز. تو وہ ایک ہر وقت کا ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے اس جینوسائڈ سے بھی پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. تو وہ میں بہت پریشان ہوئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ موقع دیا اس ٹائم پہ، تو ان کے لیے کیا میں کر سکتی ہوں، کیونکہ انٹرم کوئی بڑی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، آپ کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا اس طرح کا. تو پھر میں نے ایک کیونکہ ریلیز پروٹیسٹ ہو رہی تھیں، وہ ایک اور چیز ہے، مگر بینگ ان پاور واٹ کین آئی ڈو ٹو ہیلپ دیم ٹو ایلیویٹ دیئر وائس. تو ہم نے پہلی دفعہ ایک پیلسٹینین کنسلٹیٹیو کمیٹی بنائی، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور اس کے اندر میں ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر کو بھی لے آئی، جو آئی سی جے میں ان کا میٹر لے کے گئے تھے، اور پیلسٹینین جو ایمبیسڈر تھے وہ بھی تھے. اس سے یہ ہوا کہ نیتن یاہو اور ان لوگوں کا پورا جو نیٹ ورک تھا، انہوں نے وہاں ڈائریکٹ تھریٹس دے دیں، کیونکہ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری اور ایک بہت بڑی پاور ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کے لیے بھی، اور ویسے بھی ایک بڑا ایک رسپانسبل رول ہے ان کا ڈیفینس سسٹم میں اور پیس کیپنگ فورسز کے اندر. تو ان کو اتنا بڑا وہ دھچکا لگا کہ جی یہ تو ہائیسٹ پلیٹ فارم پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ان کی ریگولر میٹنگز اور ایک پالیسی بن رہی ہے باقاعدہ، اور ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر آ رہے ہیں، اور پھر اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی پالیسی کشمیر کے لیے بھی بناؤں گا کہ ہم انٹرنیشنلی لے کے جائیں. تو خیر بہت پریشر میں آئے پیلسٹینین ایمبیسڈر، اور پھر ان کو جانا بھی پڑا واپس غازہ میں. تو بہت پریشر میں تھے. آئی ایم اسٹل ان ٹچ ود دیم. تو ایک وہ ہوا. دوسرا کشمیر کنسلٹیٹیو کمیٹی میں نے بنائی، کیونکہ روایتی تو آپ کے پاس کمیٹیاں بڑی سالوں سے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس میں اسکالرز ڈالے، اس میں ایکوموڈیشن سارے حریت کے لوگ، اور کوشش کی کہ ایک لانگ ٹرم ہم ایک پلان دیں، اور جو ہمارے اوپر جو سجیشنز، تو وہ میں پلان دے کے جو بھی کوئی اگلی رجیم نے آنا تھا وہ میں ڈیسک پہ دے کے گئی کہ یہ آگے وہ اگر اس کو فالو کریں، یہ اب ان کے اوپر ثواب دید ہے. اور پھر اس زمانے میں میں نے ساری تقریباً 236 یونیورسٹیز اور پاکستان کے اندر، اس میں آزاد کشمیر کی بھی تھیں، کہ ہم نے ان کا 5 جنوری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کروایا ایچ ای سی کے ساتھ مل کے. آن لائن بہت سے تھے، ہنڈریڈز آف وائس چانسلرز سٹنگ ود اس ایچ ای سی کے چیئرمین کے ساتھ. اور جو میرا خواب تھا بہت سالوں سے کہ ہم ہر جگہ کشمیر سینٹرز جو ہیں وہ تھنک ٹینکس منی ٹائپ کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بنائیں. تو وہ ہم نے اناؤنس کیا. اس کا ہم سلیبس بھی بنا رہے تھے، مگر کیونکہ الیکشنز آنے والے تھے تو وہ بھی اس کا پورا پروپوزل جو ہے وہ ایکٹیویٹ کروا کے آئی لیفٹ چارج.
اور اس کے علاوہ انٹرفیتھ کی ہم نے بنائی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کمیٹیز، اور پھر اس کے بعد جیل ریفارمز، اور پھر میں جیلوں کے اندر گئی کیونکہ کشمیر از لائک اے جیل، ہماری اسٹرگل ہی ہے ایک جیل کو توڑنا، تو وہ بھی کافی اس کے اندر کام ایسے کیے گئے، کوشش کی گئی کہ ہم لوگ مطلب کہ ٹائم نہ ویسٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک کو بھی انٹرنیشنلائز کیا جائے. تو بس ایک کاوش تھی، کوشش کی، اور اللہ نے تھینک گاڈ اس کے اندر یہ ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیا، انڈیپینڈنٹلی دیا، اور والنٹیرلی بہت سے میرے ساتھ ایڈوائزرز کی ٹیم تھی، یا آپ جیسے ینگسٹرز تھے، اس کے اندر اسکالرز تھے، اور بڑے بڑے آئیڈیاز لے کر ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا، مگر اسٹرگل ہیز ٹو گو آن. اسٹرگل از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی پورٹ فولیو. اسٹرگل از وے لارجر اینڈ اٹ ول کنٹینیو. تھینک یو سو مچ میم. گڈ لک فار یور اسٹرگل.